حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی الاسلام کے ساتھ تھی، نبی الاسلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی. نبی الاسلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں اور میں نے روزہ رکھ لیا. بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی، اب گرمی والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سوال ہے کیا دعا یا صدقہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں. مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر جو کتاب الدعا چیپٹر ہے اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. میرے علم میں ابھی تک کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے. پرایوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا، رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی. اس سے مراد کزن نہیں، وہ بعد میں آتے ہیں. جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی، اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا. تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا. آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان، حیران ہو جاتا ہے. یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی، اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. وہ کام اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی. تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا. رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے. رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں. ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. رزق نعمت ہے اللہ کی. اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے. یہ سب کی سب چیزیں رزق ہیں. تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے. وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا، مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا. وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کافی لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اس میں نے اس کی ٹیکنیکل بحثیں کی ہوئی ہیں. آپ رومن میں جا کے لکھیں کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. جزیات تو اس کی درست ہے کہ آپ صدقہ کریں تو صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جوک کے طور پہ. اچھا، صدقہ جو ہے نا جی یہ بلا کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ صدقہ اور خیرات آپ نے باہر نہیں کرنا، شریکیں انہوں دینا ہے جن کو آپ دیتے ہی نہیں ہیں، اپنے کزنز کو، بہن بھائیوں کو جن سے آپ جیلس کرتے ہیں، ان کا پہلا حق ہے کہ آپ ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کریں. ماں باپ کو تو نہیں آپ دے سکتے جی، زکات بھی آپ دے سکتے ہیں بہن بھائیوں کو. ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں. بیوی کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں بیوی بچے. اچھا، یہ صدقہ آپ کریں، یقیناً مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ جو ہے نا جی آپ نے کالا بکرا ڈھونڈنا ہے، کالا بکرا تو پھر بھی مل جائے گا. لائن ہے نا جان کا صدقہ جی میں بتا رہا ہوں، کالا بکرا تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا، کالی مرغی نہیں ملتی. ہاں، تو یہ کالے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے جب زیادہ سوال کیے تھے نا تو اینڈ پہ انہیں کہا گیا کہ ایک گولڈن گائے ڈھونڈنی ہے، وہ بڑی مشکل سے ان کو ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے.
باقی جو یہ جان کا صدقہ وہ یہ کہتے ہیں جان کے بدلے جان, اس کی اصل اس حوالے سے ہے کہ بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اور ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور بکریاں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کر سکتے ہیں. اور بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ خون بہاؤ, یہ خون کے الفاظ ہیں. تو یہ بیسیکلی حقیقے سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو غلوف کر کے یا ایکسٹراپولیٹ کر کے لائے, لیکن اپنی اصل میں درست ہے نا جی. بچے کا عقیقہ تو کرنا چاہیے, اگر آپ کا پیسے نہیں جب ہو اس وقت کر لیں. تو اگر آپ اپنا صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ پھر آپ غریب تک پہنچائیں بھی نا, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے خون بہانا ہے, آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. یعنی ایک بچے کی کالج کی فیس اس نے دینی ہے, اس کو جا کے آپ ایک کالا بکرا دے دیں, وہ تو کہے گا جی یہ بکرا اپنے پاس رکھیں, میری فیس ادا کر دیں تاکہ میں سٹیبل ہو سکوں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے, وہاں میں کہتا ہوں سب سے بہتر صدقہ اور خیرات کسی بچے کی یونیورسٹی. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے, اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے, حدیث میں نہیں آئی ہے. 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں, ظہر سے پہلے 4. ہائے تسی کہتے ہو ظہر دے نال 4 نے, جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی, سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ, تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضہ تو پہلے 4 سنتا, نہیں, انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. پھر فرمایا مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے, جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد. سنت موقدہ تاکید کی گئی سنتیں ہے, یہ بھی نفلی عبادت ہے, وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کو چھوٹ گئی ہیں وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہاں پہ زور اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات ہمیں جمع کرنی پڑتی ہے. جب نمازیں جمع ہو تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں, لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں بعض اوقات رہ جائے, میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے, اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں. فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو, نفلن, اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو, کہ وہ فالتو ہے. مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں. جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں, جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں. اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. سنت غیر موقدہ ہے. بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں, اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک بریلوی کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات. تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں. میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 نفل. ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں. فجر سے پہلے 2 ہیں, زور سے پہلے تو 4 ہیں, عصر سے پہلے 4 ہیں, عشاء سے پہلے 4 ہیں, 2 ہیں, جتنی مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں. حضور نے 3 دفعہ فرمایا, اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے, جس کی مرضی نہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں, باقی عرب ملکوں میں ہیں, وہ فرقوں کی نظر ہو. تو میں نے نا 2 رکعت نفل شروع کر دیے. جب ان کو پتہ چلا سے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی, آپ نے عصر کے بعد پڑھی. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں, نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں. البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائیں. 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں, جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو. 20 منٹ تو نہیں بنتے, 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں.
اثر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے, لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے, ایک رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک رکعت نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور عصر کی بھی ایک رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں, لیکن کم از کم ایک ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا. اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے. امام شافعی کا, باقی ائمہ کا. صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا. تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. باقی سنن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ ظہر کے 4 فرض پڑھے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحقیم کی ہے مشکات میں. لہذا میرا خیال یہ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے, اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے, اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے, ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا. لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی, اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں. تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں, 3 کنزیکٹیو ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں, اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ اور صحابہ کرام خاموش رہے, اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن, مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں, اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن, یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا, اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا, اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان, مال, عزت, آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت بمال نہیں کرتا, اس مہینے کی حرمت کو بمال نہیں کرتا, اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, پہنچا دیا آپ نے, بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں
ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہے ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں. انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالی کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے. وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی.
اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں, اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے, وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو, اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو, تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے, ابو لہب ہے. ابو لہب تو ہاشمی تھا, نبی الاسلام کے خاندان سے تھا, لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا, اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے. سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے. جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچیں گے. اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں, سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں, جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے, اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں, جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں, وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے. ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں. اللہ آ گیا, الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہے, اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو, اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس نے خود بخود یہی عمل کیا, وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا, تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے, اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے, مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا, دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں, اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں, جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے, باقی سب کی زندگی ادھار ہے, مستار ہے. چاہے کوئی فرشتہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, کوئی جن ہو, کوئی عام انسان ہو, کوئی جاندار ہو, کوئی بے جان ہو, ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، صبح شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں. علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہے اس سارے معاملے کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے. جیسے غدیر خم کی حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بات تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے بالکل الٹ کام کیا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا. امت بالکل الٹ چلی. اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی ایک کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا. یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں. اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملی. نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات
قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار۔ لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو وہ پھر غلو کریں گے، اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا۔ ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی۔ ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے۔ یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ، بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی، اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی۔ اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی اور رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا۔ کہتا ہے علماء سے پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے۔ تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا۔ یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے۔ حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں، جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا۔ تو
ان کو بھی چاہیے ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا. پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے. اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے. حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتے ہیں. تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، نہ سجدہ تعظیمی، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہو، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں. ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں، وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق علی خالق نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے کورٹ میں جا کے اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی. تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ دو کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، دو کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار.
پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ, جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لیں, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10,680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے,